مگر دن میں اس وقت اچھا نہیں لگتا۔ کسی نے دروازہ بجایا تو کوئی کیا سوچے گا کہ کیوں لاک کیا ہوا ہے؟ ہانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا تو وجاہت نے انگلی پر لپٹی لٹ کو تھوڑا سا کھینچا، جس پر ہانیہ نے سی کرتے ہوئے وجاہت کے اور قریب ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے سنشائن کہ مجھے کسی کے سوچنے یا بولنے سے کوئی فرق پڑتا ہوگا؟ وجاہت نے سنجیدگی سے کہا اور ہانیہ کے چہرے کے اور قریب ہوتا گیا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ڈر سے ہانیہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ کیا ہوا؟ میری شدتیں برداشت نہیں ہوتی کیا تم سے؟ تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وجاہت نے ہانیہ کی بند آنکھوں کو دیکھ کے کہا، آپ کی صرف نظروں سے ہی اتنی تپش ہے جو کہ مجھے اندر سے جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ ہانیہ نے بغیر آنکھیں کھولے ہی وجاہت کو جواب دیا۔ لو ابھی سے گھبراگی بےخودی ہوتے لہجے کے ساتھ شہادت کی انگلی ہانیہ کے لبوں پر پھیرتے ہوئے وجاہت نے کہا۔ وجاہت، ہانیہ نے بہت دھیمے سے کہا۔ جی وجاہت کی سنشائن، اسی لہجے میں کہا گیا۔ پلیز، ہانیہ نے التجا کی، اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ کی حالت دیکھ وجاہت ایک پل کو مسکرانے لگا۔ مسکراہٹ اتنی دل فریب تھی کہ ہانیہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو پھر دوبارہ آنکھ بند نہیں کر پائی۔ اپنی پیشانی ہانیہ کی پیشانی سے ٹکرا کر وجاہت نے ہانیہ سے تھوڑا فاصلہ قائم کیا۔ ایسے چیلنج مت لیا کرو جس میں تم لڑ بھی نہ سکو۔ اس بات پر ہانیہ نے حیرت سے وجاہت کو دیکھا۔ جو اب مسکرا رہا تھا اس کی حالت بگاڑ گیا۔ وہ دشمن جان مسکرا رہا تھا۔ اصل میں وجاہت نے ہانیہ کو اپنے پرانے کمرے میں جاتا مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف وجاہت کو تنگ کرنا چاہتی ہے، تو وجاہت نے اس سے ٹھیک طریقے سے بدلا لیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ وجاہت کو مسکراتا ہوا دیکھ ہانیہ اپنا سانس بحال کر کے بولی، مجھے برا بولنے پر اپنی سزا بھول گئی ہو کیا؟ وجاہت نے ہانیہ کو اپنے قریب کھینچا اور اسے برا کہنے کی سزا دی، مگر اسے الگ ہو کر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو ایک دم مڑا اور ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ غصے اور شرم سے سرخ چہرے کو دیکھ کے وجاہت کا دبا دبا سا قہقہا کمرے میں گونجا۔ میں سوچ رہا ہوں کہیں تم جان بوجھ کر مجھے برا تو نہیں کہتی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ تمہیں میری یہ سزا پسند ہو اسی لیے جان بوجھ کر برا بولتی ہو؟ وجاہت کو معنی خیزی سے مسکراتا دیکھ ہانیہ نے بیڈ پر پڑا کشن اٹھا کے وجاہت کی طرف پھینکا، جسے وجاہت نے کیچ کر لیا۔ اب ایسا کرو گی؟ سچ سن کے ٹھیک ہے بھائی، چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ وجاہت دروازے کی طرف بڑھا تو ہانیہ نے اسے ایک دم روک دیا۔ وہ بالکل تیار کھڑا تھا، یعنی کہیں جا رہا تھا، مگر راستے کی تھکن تو اسے بھی ہوئی ہوگی، اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ ہانیہ کو سوچوں میں گم دیکھ کے وجاہت نے اسے آواز دی، سنشائن کیا ہوا؟ آواز دے کر خیالوں میں گم ہو گئی؟ نہیں، وہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے وجاہت کو دیکھ کے پوچھا۔ آفس جا رہا ہوں، ڈیڈ وہاں ہیں تو 2 گھنٹے بعد ان کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے گاڑی کی چابی لیتے ہوئے وجاہت نے کہا۔ مگر آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے، اتنے لمبے سفر سے تھوڑا آرام کر لیجئے۔ ہانیہ کا اس کے لیے فکر کرنا وجاہت کو بہت اچھا لگا۔ تمہیں دیکھ کے میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ ہانیہ کا ماتھا چوم کے وجاہت نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، بس 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، ڈیڈ میری جگہ کافی دن سے کام کر رہے ہیں۔ تم آرام کرو، ہوڈ کو مام سنبھال لیں گی۔ نیلم کو ہردی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، ڈاکٹر ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ بولتے ہوئے وجاہت نے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر ڈال کر کمرے سے نکلنے لگا کہ ایک بار پھر بولا، ایک بات تو رہ گئی۔ کھلے دروازے کو پکڑ کر وجاہت نے کہا تو ہانیہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں اور امید کرتا ہوں تم مجھے اچھے سے مناؤ گی۔ شریر سا مسکراتے ہوئے وجاہت نے ایک منٹ ہانیہ کے پاس کی دروازہ بند رکھ کے چلا گیا۔ صدقے جاؤں ایسی ناراضگی کے۔ واپس سے ہانیہ نے دروازے کو دیکھ کے کہا جہاں سے ابھی ابھی وجاہت گیا تھا۔ نیلم کو لے کر ہادی ہاسپٹل آیا تھا، وہ بھی بہت مشکل سے۔ گھر پر تو وہ کچھ کھا نہیں رہی تھی، خالی پیٹ اسے دوائی دے نہیں سکتے تھے، جبکہ بخار اس کا چڑھتا اترتا جا رہا تھا۔ وائرل فیور سے گلے میں کوئی انفیکشن نہ ہو گیا ہو، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو، تو اسی نے سوچا کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں۔ کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے، بس ٹھنڈ کی وجہ سے بخار چڑھا تھا انہیں، جو کہ اب انٹرنل ویکسین کی وجہ سے بار بار چڑھ رہا ہے۔ مسئلے کی کوئی بات نہیں، ڈائٹ کا خیال رکھیں گی اور ٹائم سے دوا لیں گی تو 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے ہادی کو نیلم کا چیک اپ کر کے بتایا، ٹھیک تو تب ہوگی محترمہ جب کچھ کھائیں گی اور خالی پیٹ ہم دوا دے نہیں سکتے۔
ہادی نے ایک نظر نیلم پر ڈال کر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر نیلم کو دیکھا جو معصوم سی شکل بنائے ہادی کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ہادی کو دیکھا جو فکر مند نظر سے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کو دیکھے ڈاکٹر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں کھا رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، انہیں ہم ڈرپ لگا دیتے ہیں، ایک ہاتھ پر اور دوسرے ہاتھ پر نس کے انجیکشن لگاتے رہیں گے تو یہ کل تک ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے نیلم کی سٹی گم ہو گئی۔ جب کہ ایک پل تو ہادی بھی پہلو بدل کے رہ گیا، مگر جب اس نے ڈاکٹر کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ڈاکٹر بس نیلم کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر ناز عالیہ بیگم کی بہت اچھی دوست تھی، تو ان کی پوری فیملی کو اچھے سے جانتی تھی۔ ان کا عالیہ بیگم کے گھر آنا جانا بھی کافی تھا، تو وہ ہادی اور نیلم کی دل فریب ہونے والے انگیجمنٹ کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، اگر یہی آخری حال ہے تو یہی صحیح۔ ہادی نے کمال اداکاری سے تعصب سے سر ہلا کے کہا، نہیں میں سب کچھ کھا لوں گی، پرہیزی کھانا بھی اور دوائی بھی، مگر پلیز انجیکشن نہیں۔ نیلم نے جٹ ہادی کا ہاتھ تھام کے کہا، تو ہادی نے اپنا منہ ڈالنے والا کہکا بہت مشکل سے روکا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو رہنے دیتے ہیں، مگر گھر جا کر تم نے منع کیا تو ڈاکٹر گھر آ کر پرنسس کو انجیکشن لگا دیجیے گا۔ ہادی کی بات پر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سر اسباب میں ہلایا تو ہادی نیلم کو لیے ہاسپٹل سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ نیلم سیٹ پھر سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ نیلم کو مسلسل ہور کو تکتا پا کر وہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکا۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ نیلم کے کہنے پر ہادی نے گردن موڑ کے نیلم کو دیکھا۔ کیا مطلب میں کیسا ہوں؟ مجھے کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے آپ اپنا سب کام کاج بھلائے میرے ساتھ رہتے ہو، ہمیشہ سے میرا اتنا خیال رکھتے ہو، میری اتنی فکر کرتے ہو، کیوں؟ نیلم کے اس انوکھے سوال پر ہادی مسکرانے لگا۔ یہ سوال اگر تم 2 ہفتے پہلے کہتی تو کچھ سمجھ آتا، مگر اب سب کچھ جاننے کے بعد، یعنی اب جب کہ میں اپنی محبت کا اعتراف کر چکا ہوں، تم اب بھی یہ سوال کر رہی ہو؟ ہادی نے ایک نظر اسے دے کے پھر سے راستے کو دیکھتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی دل کیا تو پوچھ لیا۔ ہادی کے جواب پر نیلم نے بس اتنا کہا۔